قل، اے محبوب آپ فرمائیے، انی نہیت، بے شک مجھے منع کیا گیا، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں پوجا کروں ان جھوٹے معبودوں کی جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کے سوا۔ کہ محبوب آپ ان مشرکوں سے کہہ دیں کہ مجھے شرک سے منع کیا گیا، مجھے ان بتوں کی اور جھوٹے معبودوں کی پوجا کرنے سے منع کیا گیا۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، لا اتبع اہواءکم، میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا، میں تو اللہ کے حکم پر چلتا ہوں، لہذا تم جو کوششیں اور محنتیں کرتے ہو مجھ پر یہ فضول ہے تمہاری، میں چلوں گا اللہ ہی کے حکم پر۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ عزم کریں کہ ہم لوگوں کی خواہشات پر نہیں چلیں گے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلیں گے۔ اگر انسان لوگوں کی خواہشات پر چلے تو جو گمراہ ہیں وہ اسے بھی گمراہ کر دیں گے۔ دوستی کے اندر جا کر انسان گمراہ کیوں ہو جاتا ہے؟ دوست گمراہ ہے تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے، دوست نمازوں سے دور ہے تو انسان نمازوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دوست سے جو محبت ہو جاتی ہے تو یہ محبت اس کی باتوں پر عمل کرنے پر مجبور کرتی ہے، تو اس کی خواہشات پر انسان چلتا ہے تو وہ گمراہ ہے، کہ دین سے دور ہے تو اس کا دوست بھی دین سے دور ہو جاتا ہے۔ قد ضللت اذا وما انا من المهتدین، اگر ایسا ہو تو میں بہک جاؤں گا اور میں ہدایت پر نہ رہوں گا، اور ایسا ہو نہیں سکتا۔ جب ایسا نہیں ہو سکتا تو ایک آخروں سن لو، میں کبھی بھی تمہاری بات کو نہیں مانوں گا۔ اس میں وہی نفسیاتی انداز ہے کہ کسی کو ہدایت دینے کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اپنی ایمان و پختگی کو ظاہر کیا جائے، ایمان کی پختگی کو۔ اگر آپ ہی ڈھیلے ہوں گے تو سامنے والے پر کوئی اثر نہیں ہونا، بجائے اس کے کہ وہ آپ کا اثر قبول کرے وہ آپ پر کوشش کرنا شروع کر دے گا کہ یہ روز آ جاتا ہے، بھائی نماز پڑھنے چلو، چلو بھائی درس میں چلو، تو ہم اس کو بھی اپنے جیسا ہی بنا لیں تاکہ جان ہی چھوٹ جائے۔ تو ایسی پختگی کا اظہار ہو کہ انہیں یقین ہو جائے کہ اس پر محنت کرنا فضول ہے، یہ اب اس راہ ہدایت سے ہٹنے والا نہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، انی علی بینۃ من ربی، بے شک میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، میں بالکل پختہ ہوں اور میرے پاس روشن دلائل ہیں۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم نے اسے جھٹلا دیا، روشن دلیلوں کو تم نے جھٹلایا، اور مجھ سے کہتے ہو جلدی عذاب بھیجو، جلدی ہمیں ہلاک کر دو۔ ما عندی ما تستعجلون به، جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، وہ تو اللہ کے پاس ہے، اور اس نے تم پر یہ رحمت نازل فرمائی کہ تمہیں مہلت دی ہے، اور تم نادان ہو کہ اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے، اصل فیصلہ کرنے والا تو وہی ہے۔ یقص الحق، وہ حق بیان فرماتا ہے، وہو خیر الفاصلین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، لو ان عندی ما تستعجلون به، جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ عذاب اگر میرے پاس ہوتا، لقضی الامر بینی وبینکم، تو میرے اور تمہارے درمیان کام ختم ہو چکا ہوتا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ تم رب کے مخالف ہو، میں دیکھتا کہ تم رب کے دشمن گستاخ بے ادب ہو تو میری غیرت گوارا نہ کرتی، میں تمہیں ایک لمحے کے اندر ہلاک کر دیتا، باوجود کہ رسول اللہ کیا ہے، رحمت للعالمین۔ لیکن اللہ تعالی حلیم ہے اور اس نے تمہیں مہلت دی ہے، اور وہ تمہیں ایسی بکواسات کے باوجود کہ تم رب کے بارے میں کبھی کہتے ہو کہ رب نے شادی کی، نعوذ باللہ من ذالک، اور پھر یہاں تک کہ مشرکین کہتے تھے کہ رب نے جنات میں سے کوئی مؤنث تھی اس سے شادی کی، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس سے
فرشتے جو ہیں وہ بیٹیاں پیدا ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کے کیسے عقیدے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم ہے اور باپ اللہ ہے. تو جب حضرت مریم کو وہ ماں مان رہے ہیں اور اللہ کو باپ مان رہے ہیں تو آپس میں ان دونوں کو میاں بیوی مان رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. تو ایسی بات جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو برداشت نہیں کر سکتا. تو فرمایا یہ رب کا کرم ہے کہ اس نے تمہیں مہلت دی ہے. واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. وعنده مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو، غیب کی کنجیاں. مفاتیح کے دو معنی ہوتے ہیں، خزانے کو بھی کہتے ہیں اور چابی کو بھی کہتے ہیں. کیونکہ مفاتیح جو ہے یہ دو چیزوں کی جمع آتی ہے. مفتاحن کی جمع بھی ہے اور مفتاحن کی جمع بھی ہے. اگر یہ مفتاحن کی جمع ہو تو مفتاحن مانے چابی، مفتاح مانے چابی. اور اگر مفتاحن کی جمع ہو تو اس کے معنی ہے خزانہ، کھلنے کی جگہ یعنی خزانہ. اللہ ہی کے پاس غیب کے خزانے ہیں، اللہ ہی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں. لا یعلمها الا هو، انہیں وہی جانتا ہے. مفسرین نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ جب یہ کسی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خزانہ اس کے پاس ہے اور پھر یہ بھی کہا جائے کہ وہ سخی ہے، کنجوس نہیں ہے، تو اس کے معنی بالکل واضح ہیں کہ اس کی مرضی کے بغیر کوئی اس کا خزانہ لے نہیں سکتا اور وہ اپنی مرضی سے اپنی مشیت سے جسے چاہے عطا فرمائے. تو بعض لوگوں نے نعوذ باللہ من ذالک اللہ کو کنجوس سمجھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کسی کو کچھ دیتا ہی نہیں ہے، اللہ اپنے نیک بندوں کو بے حساب عطا فرماتا، لیکن اس کے دیے بغیر کوئی چھین نہیں سکتا. وہ یعلم ما فی البر والبحر، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ تری میں ہے، سمندروں میں ہے. وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، جو پتا گرتا ہے اسے اللہ جانتا ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ ہو، ولا رطب، اور کوئی جو تر چیز ہو، ولا یابس، یا کوئی خشک چیز ہو، الا فی کتاب مبین، وہ سب کا سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے ہر چیز کا بیان. ہم اگر کسی چیز کو لکھتے ہیں تو محفوظ کرنے کے لیے تاکہ ہم بھول نہ جائیں. اگر بھول جائیں تو دیکھ لیں کہ بھئی کیا ہے لکھا ہوا. حساب کتاب بھی لکھتے ہیں، بہت ساری یادداشت ہم لکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بھولنے سے پاک ہے، اس کا علم ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. تو پھر لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ ضرورت سے بھی پاک ہے. تو لکھنے کی حکمت کیا ہے؟ کیونکہ اس کا کوئی فعل، اللہ حکیم ہے اور حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو فرمایا یہ لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا گیا یہ اللہ نے اپنے مقبول بندوں کے لیے لکھا ہے. جب وہ قرب الہی کی منزلیں پاتے ہیں تو یہ پردے ہٹ جاتے ہیں اور لوح محفوظ پر جو لکھا ہوا ہے ان کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں کہ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی دو بیٹے ایک استاد سے پڑھتے تھے. ایک دن مجدد صاحب نے فرمایا، بیٹوں مجھے بہت افسوس ہے کہ تم اپنے استاد سے اتنی محبت کرتے ہو، وہ تمہیں علم دیتا ہے، مگر میں نے اس کی پیشانی پر غور کیا تو لکھا ہوا ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا. یہ شقی ہے، یہ بدبخت ہے. دونوں صاحبزادے مچل گئے اور کہنے لگے ہمیں اپنے استاد سے بڑی محبت ہے، آپ کی خبر دینے کا ہمیں کیا فائدہ، آپ اسے بدل دیجئے. تو آپ نے فرمایا صبر کرو. آپ نے لوح محفوظ پر نظر کی، مراقبہ کیا اور اپنی توجہ لوگوں سے ہٹا کر رب کی طرف مبذول مزید کی تو آپ پر لوح محفوظ روشن ہو گیا. آپ نے کہا لوح محفوظ پر بھی لکھا ہے کہ یہ شقی ہے، یہ بدبخت ہے. تو دونوں صاحبزادوں نے کہا کہ آپ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والے ہیں اور ان کے در سے فیض لینے والے ہیں. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں تقدیر کو بھی بدل دیتا ہوں.
تو آپ حضور غوث اعظم کا وسیلہ دے کر دعا کریں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ تو آپ نے دعا کی اور پھر مراقبہ کر کے جب لوح محفوظ کو دیکھا تو فرمایا مبارک ہو، تمہارے استاد کو سعید اور نیک بخت لکھ دیا گیا۔ تو یہ جو تقدیر تھی، یہ تقدیر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تقدیر مبرم حقیقی ہے کہ جو اٹل ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور باقی تقدیر کی 2 قسمیں ہیں کہ جو دعا سے اور نیکی سے بدل جاتی ہیں۔ تو یہ ان 2 قسموں میں سے تھی۔ سوال یہ ہے کہ جو تقدیر مبرم حقیقی ہے، جو اٹل فیصلہ ہے، وہ لوح محفوظ پر لکھنے کا ہمیں کیا فائدہ؟ تو فرمایا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ جب مراقبہ کرتے ہیں اور ان کے سامنے لوح محفوظ کھل جاتی ہے، اور وہ جب فیصلہ پڑھ لیتے ہیں اور وہ جان لیتے ہیں کہ یہ حقیقی تقدیر حقیقی مبرم ہے، یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، تو وہ کہتے ہیں ہمارا رب، ہمارا محبوب پروردگار جس میں راضی ہم بھی راضی۔ پھر وہ اسے دل و جان سے قبول کرتے ہیں اور ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں کہ یہ تکلیف آنے والی ہے اور ہمیں اس کو برداشت کرنا ہے، اس میں رب کی حکمتیں ہیں، رب کی رضا اس کے اندر ہے۔ حضور غوث اعظم کا یہ فرمان کتنا پیارا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ راحتیں اور کامل راحتیں رب کی رضا پر راضی رہنے میں ہیں۔ اللہ فی کتاب مبین، روشن کتاب لوح محفوظ میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ آج ہم نے یہ دوبارہ سماعت کیا کہ لوح محفوظ پر جو لکھا گیا اس کی حکمت کیا ہے، اور یہ لوح محفوظ اللہ کے نیک بندوں پر کیوں کھول دی جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے، جتنا قرب ملتا جائے گا یہ حجابات ہٹتے جائیں گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کے نیک بندے ہر موقع پر اپنے علم کا اظہار نہیں کریں گے، جب انہیں حکم ہوگا تبھی وہ اظہار کریں گے۔ اگر کوئی بغیر اجازت کے اظہار کرے تو اس سے یہ ساری چیزیں سلب کر لی جاتی ہیں۔ اسی لیے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اگر تم اچھے خواب دیکھو یا تمہیں بشارتیں ملیں تو کوشش کرو کہ اسے چھپاؤ، کیونکہ یہ راز ہوتے ہیں، اور جب راز انسان ظاہر کر دے تو اپنی نااہلی کا ثبوت دیتا ہے اور پھر یہ برکتیں چلی جاتی ہیں۔ لہذا اگر بزرگان دین اپنے علم کا اظہار نہ کریں تو اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ انہیں کچھ پتہ نہیں، وہ اللہ کی عطا سے بہت کچھ جانتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، اور وہی رب ہے جو تمہیں نیند دیتا ہے باللیل، رات میں، یتوفاکم، تمہاری روحیں اپنی طرف قبض کر لیتا ہے۔ روح جسم سے باہر نہیں نکلتی، لیکن اس کا جسم سے تعلق کم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ نیند کے عالم میں انسان اپنے جسم پر وہ تصرفات نہیں رکھتا جو جاگنے میں رکھتا ہے۔ ایک شخص نیند کے اندر آپ اسے گلاس دے دیجئے، اسے بٹھائیے اور کہیے پانی پی لیجئے، اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اگر نیند کا غلبہ ہوگا تو ہاتھ سے اس کا گلاس گر جائے گا، چونکہ اس کی روح کا جو تعلق ہے وہ بدن سے کم ہوتا ہے اور بدن کے باہر اس کا تعلق بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے تو مختلف خواب وہ دیکھتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کماؤ۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ اٹھاتا ہے، نیند سے تم بیدار ہوتے ہو۔ اور کئی تو ایسے ہیں کہ سوتے ہیں تو پھر اٹھتے ہی نہیں ہیں، ہمیشہ کے لیے سو جاتے ہیں۔ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ ایک مقررہ میعاد پوری کی جائے، تمہیں دوبارہ جگا دیا جاتا ہے تاکہ تم جاگو، کام کرو، پھر سو، پھر جاگو، جب تک موت کا وقت نہیں آیا ایسا ہوتا رہے گا۔ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہیں اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تمہیں خبر کر دے گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، ان تمام کاموں کی جو تم کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، اور اس سے پہلے کہ یہ زندگی ختم ہو جائے ہمیں گناہوں سے سچی پکی نفرت، پاکیزہ زندگی اللہ رب العالمین نصیب فرمائے۔